الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 188 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ حضرات، اس سے قبل والی آیت نمبر 187 میں یہودیوں کے علماء کے ایک جرم کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ وہ علم ہونے کے باوجود دنیاوی اغراض کے لیے علوم چھپاتے تھے اور اس سے دنیا حاصل کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اس طرح کا عمل کیا ہے۔ اس آیت میں ان کے ایک اور جرم کو بیان کیا گیا کہ ان لوگوں کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی تھی کہ اچھا عمل نہ کرنے پر بھی ان کی خوب تعریف کی جائے۔ ان کا طرز یہ تھا کہ جب قتال کا وقت آتا تو بہانے کر کے گھر میں بیٹھ جاتے اور اس طرح جہاد کی مشقت سے بچنے پر خوشیاں مناتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آتے تو آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر عذر بیان کر دیتے اور اس کے طالب ہوتے تھے کہ ان کے اس عمل کی تعریف کی جائے۔ قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں کی مذمت کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے۔ یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے بعد لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزول ہوا، اسی طرح آج بھی جاہ پسند، عزت پسند قسم کے لوگوں اور پروپیگنڈے اور دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں یہ بیماری عام ہے۔ آیت کے سباق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کتاب الہی میں تحریف و کتمان کے مجرم تھے، مگر وہ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہوتے تھے۔ یہی حال آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے۔ وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے، غلط رہنمائی کر کے اور آیات الہی میں معنوی تحریف و تلبیس کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں اور یہ کہ ان کی اس فریب کاری کی انہیں داد دی جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اور دین کی خدمت کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔